اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 وسق سے کم میں صدقہ نہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا 5 وقت سے کم پیداوار میں زکوٰۃ نہیں، اور نہ 5 اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ ہے، اور نہ 5 اوقیہ سے کم چاندی میں صدقہ۔ اگر کسی نے زمین ٹھیکے پر حاصل کی ہے تو ذمہ دار چونکہ اس کا اصل مالک ہوتا ہے، اس لیے وہ ٹھیکے کی اس رقم کو اپنی مجموعی آمدنی میں شامل کرے، اور اگر وہ نصاب کو پہنچ جائے تو اس سے زکوٰۃ ادا کرے۔ اور زمین ٹھیکے پر لینے والا کاشت کرنے میں صاحب اختیار ہوتا ہے اور پیداوار کا مالک بھی وہی ہوتا ہے، تو وہ مختار ہونے کی حیثیت سے پیداوار کا عشر ادا کرے گا، اور ٹھیکے کی رقم سے اسے نکالی نہیں جائے گی۔ اس طرح وہ اپنی سہولت کے لیے یا اپنی پیداوار بڑھانے کے لیے جو رقم خرچ کرتا ہے، یہ بھی پیداوار سے نکالی نہیں جائے گی۔ البتہ محنت اور مشقت یا مالی اخراجات جو زمین کی سیرابی پر آتے ہیں، ان کے پیش نظر شریعت نے اسے یہ رعایت دی ہے کہ اپنی پیداوار سے 10واں حصہ دینے کی بجائے 20واں حصہ ادا کرے۔ اگر اس رعایت کے باوجود ٹھیکے کی رقم، کھاد اور سپرے کے اخراجات، کٹائی کے لیے مزدوری اور تھریشر وغیرہ کے اخراجات بھی کم کیے جا سکتے ہیں، نکالے جا سکتے ہیں، تو باقی کیا بچے گا جو شیئر کے طور پر ادا کیا جائے گا؟ یعنی کہ اخراجات بھی اگر کم کر دیے جائیں، نکال دیے جائیں، تو شیئر کے طور پر ادا کیا جائے گا؟ لہٰذا اس سلسلے میں ہمارا رجحان یہ ہے کہ ٹھیکے کی زمین سے ٹھیکے کی رقم پیداوار سے منہا نہیں ہوگی، یعنی نہیں نکالی جائے گی، بلکہ وہ اپنی مجموعی پیداوار سے 20واں حصہ بطور عشر ادا کرے گا، بشرطے کسی پیداوار 5 وسق 630 کلو گرام تک پہنچ جائے۔ اگر اس سے کم ہے تو عشر نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر مالک چاہے تو دینے پر قدغن نہیں، اللہ تعالیٰ ایسا کرنے سے اس کے رزق میں مزید اضافہ اور برکت فرمائے گا۔ جب کھجور درختوں سے توڑیں تو اس وقت زکوٰۃ لی جائے، نیز کیا بچے کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے کہ وہ صدقے کی کھجوروں سے کچھ کھا لیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فصل کرتے ہی صدقے کی کھجوریں آنے لگتی، اور ایسا ہوتا کہ وہ ایک شخص اپنی کھجوریں لے آتا تو ادھر دوسرا شخص اپنی کھجوریں لے آتا، اس طرح صدقے کی کھجوروں کے ڈھیر لگ جاتے۔ ایک روز حضرت حسن اور حضرت حسین ان کھجوروں سے کھیلنے لگے، اور ان میں سے کسی نے کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لی۔ جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تو آپ نے وہ کھجور اس کے منہ سے نکال کر فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ نہیں کھاتے؟ جس نے اپنے پھل یا کھجور کے درخت، زمین یا اپنی کھیتی کو فروخت کیا جبکہ اس پر عشر یا زکوٰۃ واجب ہو چکی تھی، اور اس نے زکوٰۃ دوسرے مال سے ادا کر دی، یا وہ پھل فروخت کیا جس پر صدقہ واجب نہ تھا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، پھلوں کو اس وقت تک نہ فروخت کرو جب تک ان میں پختگی ظاہر نہ ہو جائے۔ پھلوں کے پکنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر خرید و فروخت کی ممانعت نہیں فرمائی، اور نہ کوئی تخصیص ہی فرمائی کہ کسی پر زکوٰۃ واجب ہے اور کس پر واجب نہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھلوں کو بیچنے کو منع کیا ہے، فرمایا یہاں تک کہ پختگی ظاہر ہو جائے، اور جب آپ سے پختگی کے متعلق جواب کیا تو فرمایا جب وہ آفت سے محفوظ ہو جائیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاح ظاہر ہونے سے پہلے پھلوں کو فروخت کرنے سے منع فرمایا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کی خرید و فروخت سے منع فرمایا یہاں تک کہ وہ رنگدار ہو جائیں، یعنی سرخ ہو جائیں۔ کیا آدمی اپنے صدقے کا مال خرید سکتا ہے؟ دوسرے کی صدقہ دی ہوئی چیز خریدنے میں کوئی قباحت نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف صدقہ کرنے والے کو اپنے صدقے میں دی ہوئی چیز کو خریدنے سے منع فرمایا، دوسروں کو اس سے منع نہیں کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گھوڑا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، پھر دیکھا کہ اسے فروخت کیا جا رہا ہے تو انہوں نے اس کے خریدنے کا ارادہ کیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے مشورہ لیا تو آپ نے فرمایا اپنے صدقے کو واپس نہ لو۔ اس پر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی کسی صدقہ کردہ چیز کو فروخت ہوتا دیکھتے تو اسے خرید کر صدقہ کر دیتے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے ایک دفعہ اللہ کی راہ میں سواری کا گھوڑا دیا،
जिस शख्स के पास वो घोड़ा गया उसने उसे बिल्कुल ख़राब और बेकार कर दिया। मैंने इरादा किया कि इसे ख़रीद लूँ। मेरे जहन में ये ख्याल भी आया कि वो इस घोड़े को सस्ता बेच देगा। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके मुतालिक दरियाफ़्त किया। आपने फरमाया इसे मत ख़रीदो और अपना सदका वापस ना लो, अगरचे वो एक दरहम ही में तुझे दे डाले, क्योंकि खैरात देकर वापस लेने वाला क्या करके चाटने वाले की तरह है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल के लिए सदक़े के मुतालिक जो मनकूल है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया हज़रत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सदक़े की खजूरों में से खजूर ली और उसे अपने मुंह में डाल लिया। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया थू थू, ताकि वो इसे फेंक दे। फिर फरमाया तुम जानते नहीं हो हम सदका नहीं खाते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात रज़ी अल्लाह तआला अन्हुन के बारे के आज़ाद करदा ग़ुलामों पर सदका करना। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरी हुई बकरी देखी जो हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की आज़ाद करदा लौंडी को बतौर सदका दी गई थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम इसकी खाल से फ़ायदा क्यों नहीं उठाते? लोगों ने अर्ज़ किया वो तो मुर्दार है। इस पर आपने फरमाया मुर्दार का सिर्फ खाना हराम है। इस हदीस से मालूम हुआ कि अज़वाज मुतहरात रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के ग़ुलामों और लौंडियों को सदका देना जायज़ है। अलबत्ता ख़ुद अज़वाज मुतहरात रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल में शामिल हैं, इसलिए उनके लिए सदका खैरात हराम है, जैसा कि खलाल ने इस रवायत को नकल किया। आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं हम आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हैं और हमारे लिए सदका हराम है। इसी तरह मुसन्निफ़ इब्ने अबी शैबा में है कि खालिद बिन सईद ने रज़ी अल्लाह तआला हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को कुछ सदका भेजा तो उन्होंने फरमाया हम आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ रखती हैं, हमारे लिए सदका जायज़ नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलामों के लिए भी सदका हराम है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कौम का आज़ाद करदा ग़ुलाम भी उन्हीं में शुमार होता है और हमारे लिए सदका हलाल नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है हमें कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक दे और उस पर जमा दे। आमीन या रब्बिल